You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. آپ کے پاس جو سوال ہوتے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں. ملک صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے کہ وہ اپنا وقت دیتے ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں ان کے بڑے اچھے طریقے سے جوابات بھی دیتے ہیں. ہمارے پاس آج جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت ایجوکیشن کے حوالے سے جو ملک کے اندر بحران ہے یا جو لوگ باہر سے آ کر یہاں پر کام کرنے کی تلاش میں ہیں ان کو کیا تکالیفیں ہیں, امیگریشن کے حوالے سے بات کریں گے. ملک صاحب سے پوچھیں گے کہ ملک صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہمارے اس برطانیہ کے اندر جابس کی ایک بحران ہے, کم ہے, اور گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری جابز ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جابز نہیں مل رہی, اس پہ امیگریشن یا آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ لوگ کافی آ گئے ہیں یہاں جی, اور یہ صحیح ہے کہ میرا مطلب جابس جو ہے نا, جن جابس میں شارٹیج ہے وہ ہے اسکلڈ ورکر اور ہائیلی اسکلڈ ورکر, ناٹ جسٹ اسمال اسکلس, ہائیلی اسکلڈ ورکر. اس لیے انہوں نے ابھی یہ کر دیا ہے کہ کوئی بھی جو نئی جاب جو نیا اسکلڈ ورکر آئے گا نا, جیسے یہ ورک پرمٹ کہتے تھے, ہی مسٹ بی ایجوکیٹڈ ٹو اے ہائی لیول, ٹھیک رائٹ, جیسے ڈگری لیول ہونی چاہیے, اور وہ اس کو جاب بھی جو ہوگی وہاں ڈگری لیول کی ہونی پڑے گی. ٹھیک, یہ تو چینجنگ آ رہی ہے 22 جولائی پہ. اچھا, کہ جو بھی نیا اسکلڈ ورکر آئے گا ہی ہیز ٹو بی کوالیفائڈ انڈر لیول 6. ٹھیک, جو جاب لیول 6 کی ہوگی وہی ورک پرمٹ دیں گے, دوسروں کا ورک پرمٹ یہ ختم کر رہے ہیں 27 جولائی سے. ہاں, 22 جولائی. اچھا, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیلی 160 to 180 جابس جو تھی ان کی اپنے شارٹیج آکیپیشن پہ وہ ختم ہو جائے گی. اچھا, دوسری بات یہ رہا کہ جو یہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ کافی آ رہے ہیں, جی, یہ ایک نیا قانون آ رہا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ڈیپورٹیشن آرڈر ہو جانا چاہیے. اچھا, کہ جو لوگ یہاں جو آئے بھی ہوئے ہیں نا, اگر انہوں نے کوئی افینس کر دیا, اسپیشلی سیکشل افینسز یہ بہت کر رہے ہیں, اچھا, کہ ان پہ اگر غور کیا جائے تو اگر کسی نے بھی کیا تو اسے ڈیپورٹ وداؤٹ کورٹ کیا جائے گا. وداؤٹ کورٹ. اچھا, کیونکہ یہ ہوم آفس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ ان لوگوں کو ڈیپورٹ کیا جائے. وہ یاد رکھے کہ 1 سال اگر آپ کو سزا ہو گئی ہے, صرف 1 سال, یا چاہے وہ سسپینڈڈ ہو یا آپ نے سرو کی ہو, رائٹ, یہ کہتے ہیں جی میں تو 3 سال ہوئی تھی لیکن سرو میں نے صرف 9 مہینے کی ہے, لیکن وہ سزا 3 سال کی کاؤنٹ ہوگی. تو ان لوگوں کو بہت جلدی کر دیں گے. دوسرا یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بورڈ سے آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں, انہیں ختم کرنے کی ان کے پاس واٹ آئی کال شامبلس ہی ہوئے ہیں, کیونکہ جتنے لوگ جون تک یہاں آ چکے ہیں اس سال میں, پچھلے پورے سال میں نہیں وہ آئے تھے. صحیح ہے. تو اس لیے یہ دیکھیے کہ ان کی جو اتنی بھی میرا خیال ہے کوشش تھی کہ امیگریشن ٹائٹ کریں گے لیکن وہ فیل ہو گئی. جیسے میرا مطلب انہوں نے کہا لوگ مر رہے ہیں, آئی تھنک دے آر گوئنگ انٹو دی رانگ ڈائریکشن, کہ یہ غلط لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں. تو لوگ تو ویسے ہی آئیں گے. اب یہ سنا ہے کہ یہ امریکہ فرانس کے ساتھ کوئی میٹنگ ہے ان کی, اور they are going to come to some kind of an agreement. I hope that comes to early to save lives, because it's very dangerous crossing those, especially with children and old people. یعنی جو ابھی تک ہو رہا تھا, لوگ فرانس سے آتے تھے اور پانی میں ان کو روکا جاتا تھا, ان کی زندگیاں خطرے میں تھیں اور فرانس ان کو نہیں روکتا تھا. جیسے ملک صاحب نے بتایا کہ اب یو کے کی گورنمنٹ فرانس سے نیگوشیٹ کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو وہیں سے نہ آنے دیا جائے تاکہ انسانی جانوں کو بچایا جا سکے. ملک صاحب, اسی کے حوالے سے ایک سوال ہے ہمارا, جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی ایک فیملی لا کے حوالے سے. فیملی کے اوپر ہمارا یہ تھا کہ جو لوگ یہاں پر آئے تھے, جو ہسبینڈ ہے اس نے یہاں پہ کسی اسٹوڈنٹ سے شادی کر لی, ان کے بچے ہو گئے, تو وہ جو بچہ ہے اس کو نیشنلٹی بھی اگر مل گئی ہو تو کیا وہ اس کی ماں یہاں رہ سکتی ہے؟ دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر دونوں کے پاس کوئی سٹے ہے تو وہ رہ سکتے ہیں یہاں, رائٹ. اچھا, لیکن اگر سٹے نہیں ہے ایک کے پاس بھی,
جیسے ایک نیشنل ہے, وہ کہتے ہیں میں برٹش نیشنل ہوں, میری بچی بھی برٹش نیشنل ہاں, تو پھر تو ماں کو کہہ دینا کہ she will be the sole carer of the child, British child, اس کو تو لازمی مل جائے گی یہاں سے. اچھا, تو وہ چاہے 10 ایئر کے روٹ میں ملے, 10 ایئر کے روٹ میں ملے تو اس سے اسٹیج روٹ مل جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ پارٹنر روٹ پہ بھی جائے تو اگر وہ اسٹوڈنٹ آئی ہے, میرج ہو گئی ہے, تو وہ should go on a student route then on to a spouse visa. اگر اس کا 29,000 ہے, نہیں بھی ہے تو you can always go on to the other routes. لیکن وہ اپلیکیشن ضرور کر لینی چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی رسپانسبلٹی ہے, جیسے آپ نے ابھی پوچھا ہے کہ ایک بچے کی رسپانسبلٹی ہے. یس, دے شوڈ بی ایبل ٹو گیٹ سم کائنڈ آف اے لیو ان دس کنٹری. لیکن اپلیکیشن کرو. آپ کا یہ سوال تھا کہ میری جو بیٹی ہے یا بیٹا ہے اس کے پاس نیشنلٹی ہو گئی ہے, میری نیشنلٹی ہے, لیکن میری بچے کی ماں کے پاس, وہ اسٹوڈنٹ تھی, اس کے پاس ابھی نیشنلٹی نہیں, لیکن وہ لیگل ہونی چاہیے اس ملک کے اندر. تو وہ جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ اس کو اسٹے یا اس کو رہنے کی اجازت مل سکتی ہے, ان کے جو 5 ایئر یا 10 ایئر روٹس جو بھی قانون کے حوالے سے ہوگا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کام خود نہیں کر سکتے تو ہم سے رابطہ کیجئے, ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. ہمارے چیمبر میں جو فیملی لا کے سولیسٹرز ہیں وہ بڑے تجربہ کار ہیں, وہ آپ کی خدمت کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ ہے 0161 795 6217. میں ایک دم پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے 0161 795 6217. تو ادھر سے آپ فون کر کے ہم سے اپوائنٹمنٹ بنا لیں. ایک بات میں اور بتا دوں کہ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں لیگل ایڈ ملے گی یا نہیں ملے گی. دیکھیں, لیگل ایڈ ملے گی یا نہیں ملے گی اس کے اوپر ہمارے آفس میں ہم کوئی بھی آپ کو اس پہ رائے نہیں دے سکتے, کیونکہ ہمارے آفس میں ہم لیگل ایڈ پہ کام نہیں کرتے. تو جو بھی ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے اخراجات اپنی جیب سے ادا کرے گا, کیونکہ ہم لیگل ایڈ پر کام نہیں کرتے. تو یہ جو سوال تھا آپ کا لیگل ایڈ کا, تو میرا خیال یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ہم لیگل ایڈ نہیں کرتے. ملک صاحب, یہ جو لیگل ایڈ کا مسئلہ ہے وہ ہر آدمی کو مل سکتی ہے, یہ اس کے بھی کچھ کرائٹیریا؟ نہیں, بہت اب تو بہت مشکل ہو چکا ہے جی. کہ لیکن جو لیگل ایڈ ہے جیسے اسائلم میں ہے, اسائلم تک تو لوگ اگر ان کے پاس اسپیس ہو, جن کے پاس فرینچائز ہے وہاں امیگریشن کے لیگل ایڈ کی, وہ کیس لے لیں آپ کا, تو وہ صرف اپنا اسائلم کیس تک جاتے ہیں کہ آپ کا کیس جمع کرانے تک. اس کے بعد وہ فیل ہو جائے تو اگر تو میرٹس نہیں ہے اپیل پہ, وہ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے آگے. یہ تو ایک بات. دوسری ہے کہ فیملی لا میں بھی بہت کم لیگل ایڈ ملتی ہے, مل بھی جاتی ہے یہ نہیں میں کہتا, لیکن ڈیپینڈنگ آن یور سرکمسٹانس. جیسے لیکن آپ کو فی ویور بھی مل سکتا ہے اگر آپ کے جو فیس ہے کورٹ کی وہ بھی بہت ہے آج کل. اگر آپ کا ارننگ نہیں ہے اتنی تو آپ فی ویور بھی لے سکتے ہیں. تو فی ویور پہ ہمارے آفس میں ہم فی ویور تو کرتے ہیں, لیکن وی چارج فار آور فیس. جی دیکھیں, فی ویور جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو فیسز ہیں, جیسے گورنمنٹ ہوم آفس کی فیسز ہیں, اس میں فی ویور کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے. وہ آپ کے سرکمسٹانسز کے اوپر ہے کہ ہوم آفیسز کو ایلیمینیٹ کرتی ہے یا آپ کو ریلیف دیتی ہے اس کے اندر, لیکن ہمارے آفس کے جو اخراجات ہیں وہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سوال ہے جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو بلا جھجک ہم سے پوچھ سکتے ہیں, کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں, ٹیلی فون کر سکتے ہیں اور ای میل کر سکتے ہیں. ای میل کرنے کے لیے info@maliklegal.co.uk یہ ہمارا ای میل ہے, اور جو بھی آپ کی باتیں ہوتی ہیں اسی کا راز میں رہتی ہیں. ملک صاحب, اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو ہمارے ویورز کی بینیفٹ میں ہو آج کے لحاظ سے, خاص کر جو بات ہو رہی تھی ہم بات کریں گے, یہ ایک کیس چل رہا ہے انڈیا اپنا کے ساتھ پاکستان کا, پانی کی جو ٹریٹی ہے, انہوں نے اپلائی کیا تھا, کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے اس میں ون کیا. یہ لیگل ایسپیکٹ سے یہ ٹرائیبیونل پہ گئے ہیں جی, تو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ what India is doing is illegal. یہ تو صحیح بات ہے میرا, تو یہ تو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ it is illegal, لیکن ٹرائیبیونل کا. لیکن بات تو یہ ہے نا کہ یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا, وہ تو کہہ دیا انہوں نے لیگل ہے, لیکن امپلیمنٹیشن کی بہت ضرورت ہے ان چیزوں میں, اور امپلیمنٹیشن تب ہوتی ہے جب کوئی سینکشن لگا دے. رائٹ, میرا مطلب یہ انٹرنیشنل کورٹ ہے نا, یہ اگر تو کوئی سینکشن لگا دے گا تو we'll have to go I think to the either to the World Bank, IMF
ان کے پاس جا کر یہ کیس دینا چاہیے کہ یہ ہے, وہ سینکشن لگائے ان پہ. دیٹ از وے فارورڈ ان مائی اوپینین, کہ یہ ان کو ضرور کرنا چاہیے. لیکن یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ پاکستان ون کر گیا ہے, تو یہ وننگ وہیں تک ہے کہ اگر سینکشن نہیں لگتی اور وہ اس پہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا انڈیا, تو کیس تو وہیں کا وہیں رہ جائے گا. تو وہ تو پھر وہی ہے نا, ایک ڈیکلریشن ہے جی, اسے میں کہتا ہوں ڈیکلریشن ہوئی ہے, ڈیکلریشن. ہاں, میرا مطلب امپلیمنٹیشن کیسے کریں گے, میرا تو وہ اگر مانے گا ہی نہیں تو کیسے, اگر کوئی چیز کا لاس ہو پھر جاتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, تو یہ جو تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک پانی کا جو جھگڑا چل رہا ہے, اس کے اوپر بھی لوگوں کے اپنے اپنے تجزیے ہیں. ملک صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور اس کے لیے جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس نے جو سلیسٹر کی ایک ٹیم بنائی ہے وہ اس کیس کو آگے لے کر چل رہی ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اس میں ضرور کامیابی حاصل کریں گے. پانی ہر انسان کی ضرورت ہے اور اس کو روکنا بھی اچھا نہیں ہے, اخلاقاً بھی غلط ہے اور قانوناً بھی. آپ دیکھ رہے ہیں MLS لیگل ٹی وی, اور پھر ملیں گے ہم نیکسٹ ویک کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ. اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے گا, ہم آپ کی جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ملک صاحب کو ہم آپ کی طرف سے شکریہ بھی ادا کریں گے, اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر, بہت بہت. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.